پھر حبیب نے فرمایا کہ سنو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا آخری نبی تو میں ہی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آخری نبی میں ہوں۔ اب آپ دیکھیے انا خاتم النبیین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اکثر کلام میں یہ جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے، یعنی ضمیر مرفوع منفصل۔ جیسے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا تھا کہ انا موضع اللبنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، اور یہ اس طرح کے ابھی بھی یہ جملہ موجود ہے وانا خاتم النبیین۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن رہا ہو اور دیگر جملہ اس کی خبر بن رہا ہو تو قاعدہ یہ ہے اس وقت حصر، یعنی یفید الحصر والقصر والتخصیص، یہ بات، یہ عبارت، یہ جملہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، قصر کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ گویا کہ حبیب نے فرما دیا میں ہی آخری نبی ہوں، میں ہی موضع اللبنہ ہوں، میں ہی خاتم المرسلین ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا باب رسالت بھی بند ہو چکا، باب نبوت بھی بند ہو چکا۔ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اب میرے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ انقطاع نبوت اور انقطاع رسالت، یہ بات یاد رکھیے گا، رسول اور نبی میں جو لفظ نبی ہے یہ عام ہے، جو لفظ رسول ہے یہ خاص ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گویا کہ بتا دیا کہ انقطاع عام بھی ہو چکا، انقطاع خاص بھی ہو چکا، اب نہ کوئی عام نبی آ سکتا ہے نہ کوئی خاص نبی آ سکتا ہے، باب نبوت بند ہو چکا، عمومی دروازہ بھی بند ہو چکا، خصوصی دروازہ بھی بند ہو چکا۔